حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار کیا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یرکا آج میرا دل ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، وہاں دریا ہے اور وہاں سے مچھلی کو لانا پڑے گا اور 8 میل واپس آنا پڑے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو چھوڑو، رہنے دو، مچھلی کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا پڑے اور 8 میل واپس آنا پڑے صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، رہنے دو، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام نے کہا کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خواہش ہی نہیں کی تھی، پر آج جب آپ نے خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ کوئی خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غلام یرکا کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر کی نماز ان کی وہیں ہو جائے گی۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ میں نے اسے دڑھایا اور دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کا گھوڑا ہو اور اس کو 8 میل کیا کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں مچھلیاں خرید کر واپس آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو کہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دیکھ نہ لے۔ میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا، اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تو گھر آئی تو میں نے کہا اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں۔ غلام کہتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور پھر گھوڑے کا ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا ہے، لیکن گھوڑے کے کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور تو یہاں پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اور یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں رہا اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعا مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، میں بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ غلام یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب تم اس طرح کرو کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ زیادہ ڈال دو اور یہ جو مچھلی تم لے کر آئے ہو
اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔